بادشاہ شاہ مٹ گئے، ختم ہو گئے. ہاں جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے مزارات آج بھی آباد ہیں. بادشاہوں کے مقبرے مٹ گئے، ان کے قبروں پر پرندے بیٹھ کر بیٹے مارتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جا کر عاشقان رسول پھولوں کی چادریں چلاتے ہیں. یہ انداز ہے، یہ بات ہے. یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں. مال کی چاہت اور عزت کی چاہت، کہ مجھے شہرت ملے، عزت ملے، مطلب لوگ مجھے جانے پہچانے، میرا نام ہو. اب سوچو کہ مال کی ہرس اور شہرت کی ہرس، یہ دونوں تباہ کن ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ دونوں جمع ہو جائیں، اس کی تباہی کیسی ہوتی ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے. خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے. میرے آقا فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ نہ ہو جائے، یعنی تم پر دنیا کھول نہ دی جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی. پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ گے، یعنی اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا، جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، یعنی عمر کہاں خرچ کی. نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کام میں گزاری. نمبر 3 اور نمبر 4، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا. صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات ہمارا جو کام ہے وہ ہے کیا ہے؟ مال، مال، پیسہ، مال، پیسہ. مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دل خوش ہے، موڈ اچھا ہے، طبیعت میں بہار ہے، اور جی سناؤ کیا حال ہے. اور مال نہیں تو موڈ خراب. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ جب مال آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، مال نہیں آتا تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. ہائے افسوس، نیکی نہیں آتی ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. عرب ملک کا پرانا واقعہ ہے، ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آئی تھنک 200+ کی سپیڈ پہ اس کی گاڑی جا رہی تھی. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو حالت اس کی بری ہو گئی، تباہ کن حادثہ ہو گیا. لوگ جمع ہوئے، اس کو بڑی مشکل سے نکالا تو اس کی زبان پر ایک گانا تھا. یہ وہ گانا تھا جو یہ گاڑی میں سن رہا تھا، اور یہی گانا بولتے بولتے اس کی روح نکل گئی. سب گنبد کا سایہ ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اور آقا 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 کر رہے ہوں، اور اچانک پردہ ہٹ جائے اور آقا کا چہرہ مبارک آنکھوں کے سامنے آ جائے. آقا کو دیکھتے ہی ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پہ نثار ہو جائے، ہمارا وہاں دم نکل جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی ہرس، لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے. کون سی 2 لالچ؟ مال اور عزت، شہرت. حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا
مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. زندگی میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اللہ کی راہ کے نام پر خرچ کیے، اور جب مرے تو پتہ چلا کہ سارے کے سارے ریاکاری کی نظر ہو گئے، ثواب نہیں ملا. الٹا اللہ نہ کرے اس کا عذاب، گناہ، ریاکاری گناہ، ریاکاری حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آرام دہ کمرے اور آرام دہ بستر ملا تو کیا اس لیے ملا تھا کہ اس پر سو کر نماز فجر قضا کرتے، کہ اس نعمت کا شکر ادا کر کے کوئی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے یار، کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایسا کمرہ دیا، ایسی چھت دی، ایسا گھر دیا جس میں سکون سے رہتا ہوں. الحمدللہ میرا گھر مجھے چبھتا نہیں ہے، میرا گھر میری جان پر. کئیوں کے بڑے بڑے کشادہ مکان ہیں، کشادہ مکان ہونا یہ سعادت کی بات ہے، مگر ان پر اللہ کا شکر تو ادا کرو، ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو. خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں، وی آر نتھنگ، بلیو می، ہم کچھ بھی نہیں ہے. ایک پیٹ کی مڑوڑ عزت کا جنازہ نکال دے گی، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائے گا بندہ. ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ کا بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، ساری ایکڑی نکل جاتی ہے. اس بات کا غرور کرے بندہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے. بولتے بولتے بندہ عجیب غلط جملہ بول دیتا ہے، دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے. کوئی غلط کام کر جاتا ہے، دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. انسان اگر 1000 پردوں میں چپ کر نیکی کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ 1000 پردوں میں چپ کر گناہ کرے نا، اللہ اس کا گناہ لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. بندہ خود کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آپ دیکھ رہے ہو، میں بچ رہا ہوں. ارے آپ میرا کیا کر لگے؟ میں آپ کے دیکھنے سے ڈروں، مگر میں اس کے دیکھنے سے نہ ڈروں کہ جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. تپ نہیں ہے میری زندگی پر جو اس طرح کرتا ہے. اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نیتوں کو صاف رکھے، پاک رکھے. کہ اللہ کی شان علیم بذات صدور، وہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ تمہاری سازشوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری باتوں کو جانتا ہے. اس کو پتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، کون اس کو پتا ہے کون سازش کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے. اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور ظلم سے بچنا چاہیے. اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی مال ملے گا، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی شہرت ملے گی، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی منصب ملے گا. لیکن اللہ کے نافرمان کو تقوی نہیں ملتا. تقوی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو ملتا ہے. محبت الہی اللہ کے پسند کے بندوں کو ملتی ہے. محبت رسول اس کو ملتی ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. مدینے کی یاد، مکے کی یاد، یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے. کوئلے کی کان میں رہ کر تو کوئی گورا نہیں نکلے گا نا. دنیا میں ڈال کر بولو گے اولاد نیک نکلے گی، تو کہاں سے نیک نکلے گی؟ نیک اولاد دنیا سے نہیں نکلتی. نیک اولاد تو نیکی بھرے ماحول سے نکلتی ہے. رکھو کہیں اور، نکالو کہیں اور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نیک اولاد چاہیے تو اس کو قرآن، حدیث، اسلام، دین، نیک لوگ، متقی لوگ، مچھے ماحول اس طرف ڈالے. دیکھو پھر اولاد کیسے نکلتی ہے. آپ کو مرنے کے بعد انشاءاللہ سکون ملے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا. دعوت اسلامی سب کے لیے، ہر عاشق رسول کی دعوت اسلامی ہے، اور ہر عاشق رسول دعوت اسلامی والا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت صاحب کا مرید بننے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا فائدے تو بہت ہیں، ایک بنیادی فائدہ بتاؤں تمہیں، توبہ کی توفیق ملتی رہے گی. چونکہ میرا پیر غوث پاک کے مریدوں میں شامل کروا دیتا ہے، اور غوث پاک کی مرید بننے کا فائدہ ایک کم از کم یہ ہے کہ اگر آپ کو بتقاضۂ بشریت ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، میرے غوث پاک کی برکتوں کا آپ ظہور دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بعد فوراً توبہ کی توفیق مل رہی ہوگی. مدنی التجا کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی نماز درست کر لو. نماز کی خوبی ہے، ایک بار اپنی نماز درست کر لو، نماز آپ کو درست کر دے گی. نماز درست کر لیں. اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ مجھے آتی ہوگی. مہربانی کر کے اس خوشفہمی میں نہ رہے کہ مجھے نماز آتی ہے یا مجھے نماز آتی ہوگی. جسٹ ون ٹائم اپنی نماز درست، نماز چیک کر لیں. کچھ لوگوں کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں. جب ملے کہ یار بہت تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے،
کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، اس سے پوچھو بھائی کتنے دن سے نہیں کھایا، کہتے کھانا تو روز ہی کھاتا ہوں۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، ذرا سوچیں کئی لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے جو 2-2 3-3 دن سے بھوکے ہیں، اللہ نے ان سے تو اچھا بنایا ہے نا۔ تو جو رب عطا فرمائے اس پر قناعت، شکر ہونا چاہیے۔ سخی رہنے کا فارمولہ یہ ہے کہ بندہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ جھونپڑی میں رہنے والا دیکھے یار فٹ پاتھ پہ بھی تو لوگ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سونے والا سوچے میں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں، کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے سے زیادہ مشکل شخص کو، پریشان شخص کو دیکھیں گے، آپ کی زبان پر اللہ کا شکر آ جائے گا۔ ایک روایت میں ملتا ہے نا، ایک بزرگ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے پیروں میں چپل ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پیچھے والوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے آگے والوں کو ہی دیکھنا ہے۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر گاڑی سے بڑی گاڑی ہے، ہر سیر پر سوا سیر ہے، آپ کتنی دوڑ لگائیں گے؟ اگر یہ دیکھو گے تو کبھی سخی نہیں رہو گے۔ یہ کمال کا فارمولہ ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو نا تو چین بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا۔ دیکھنا ہے آگے والوں کو، کرنا ہے مقابلہ، کرنا ہے کمپٹیشن، تو پھر نیک لوگوں کو دیکھے نا۔ بنگلے والے، گاڑی والے کو دیکھ کر یہ خیال تو آتا ہے میں کب ایسا بنوں گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر خیال نہیں آتا میں کب تہجد گزار بنوں گا۔ یہ 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھتا ہے میں کب ایسا بنوں گا۔ روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہے میں کب ایسا بنوں گا۔ یہ اپنی دنیا داری، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے، قافلے میں بھی جاتا ہے میں کب جاؤں گا۔ ان کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ غیب سے رزق چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے قرضے اتر جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ خوشحال ہو جائیں، سنو یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب سوچ بھی نہیں سکے کہ ادھر سے روزی ملے گی، مگر کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے۔ ہم بالکل الٹا چل رہے ہوتے ہیں، ہم نعمتوں میں آگے والے کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں۔ بندہ بولے یار آپ فجر نہیں پڑھتے، 4 نمازیں پڑھتے، مہربانی کریں فجر بھی پڑھیں۔ او بھائی 4 تو پڑھتا ہوں نا، میرا پڑوسی تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ الٹا اپنے سے نیچے نیکیوں والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں جھوٹ ہی بولتا ہوں نا، وہ تو شراب بھی پیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا، نیکیوں میں آگے والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں پیچھے والے کو دیکھے تو آپ سخی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جو روزی دینے والا ہے بندہ اس کو راضی کر لے، اپنے رزاق کو راضی کرے۔ روزی آ نہیں رہی اور ناراض بھی اپنے خالق کو کر رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا، غیب کے خزانوں سے دے گا، اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اونلی ون کنڈیشن کہ بندہ اللہ سے ڈرے۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ نیکیاں رزق بڑھاتی ہیں، عمر بڑھاتی ہیں، اور گناہ جو ہے وہ رزق گھٹاتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، مرحوم کے گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے کہتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، سجدے بھیجے، میں نے نمازیں بھیجی، میں نے صدقہ و خیرات بھیجا، میں نے ذکر و اذکار کر کے کچھ اعمال آگے بھیجے، یا گناہ بھیجے ہیں جو عذاب بن کر انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں ہم نے آخرت کے بارے میں غور کیا؟
کبھی یہ ٹینشن نے ستایا، خدا کی قسم یہ غور و فکر کئی سجدوں سے افضل ہے. یہ خیال، یہ تڑپ، یہ فکر جس کو نصیب ہو جائے ہر لمحہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا. آخرت کے معاملے میں لمحے بھر کی غور و فکر 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. علماء فرماتے ہیں. مگر کس کو ٹینشن ہے؟ فکر ہی نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے جی رہے ہیں، ان کا لائف اسٹائل ایسے ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھو تو لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے مرنے کی. عجیب معاملہ ہے. ایسے کیسے جیو گے؟ آخرت کی فکر اگر دل میں نہیں تو انسان بے باک ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر اسے حرام آتا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے. امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا کیے ہیں، یہ اور کیا ہے؟ یہ نیک بننے کا وہ طریقہ ہمیں دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم روز چیک کر لیں کہ ہم نے دن کیسے گزارا ہے. ذرا دیکھو نا اس کو، کیا شاندار یہ بکلے، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے. آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں، چیک ہو جائے گا. آپ نے کچھ اللہ کا ذکر پورے دن میں کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا. فکر مدینہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزے سے بہتر ہے. اچھا، دیکھنے سے یہاں تعظیماً دیکھنا ہے، غصے میں بھر کے دیکھنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی روایت کی، ماتحت یہی لکھا ہے کہ عالم کو تعظیم کی نظر سے دیکھنے کی فضیلت ہے. نہیں، وہ اس حدیث کے تحت کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کا 2 رکعت ادا کرنا غیر عالم کی سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. عالم کے لیے دریا میں مچھلیاں، بل میں چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں. طالب علم دین کے راہوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. البتہ روزے میں غرغرہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ مبالغہ ہے اور خطرہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے. اب اگر حلق سے نیچے چلا گیا پانی اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر غرغرہ کرتے وقت روزہ یاد نہیں تھا تو مکروہ بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ جمعے کی نماز، جمعے کے دن جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں 4 سنت قبلیہ اور بعد میں 4 سنت بعدیہ، پھر 2 سنت بعدیہ، تو ان کی نیت میں جمعے کا نام لینا ضروری ہے؟ رہنمائی فرمائے. لے تو بھی ٹھیک ہے، مطلقاً سنتیں کہیں جب بھی ہو جائیں گی. یعنی نیت تو اصل جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا ہے، تو جو ارادہ ہوگا وہ جمعے کی سنتوں کا ہی ہوگا، کہ یہ ظہر کی سنتیں نہیں بلکہ جمعہ کی سنتیں ہیں. نفل نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے بیٹھ کر پڑھنے کی نسبت، یہ ارشاد فرما دیں. ہاں، اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے نا نفل تو آدھا ثواب ملے گا. عالم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے، اس سے نظریں نہیں ملانی چاہیے، اس سے الجھنا نہیں چاہیے، اور بس اس کا احترام جتنا زیادہ کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، رب اتنا ہی راضی ہوگا. افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت یعنی کہ تکلیف زیادہ ہو. افضل الاعمال احمزها. شریعت کا مذاق اڑانا، اگر مقصود یہی ہو کہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے تب تو یہ کفر ہے. صحیح شرعی اسلامی کتاب ہو اس کی توہین اور شریعت کے مسائل کی توہین، یہ کفر ہے. اگر عالم دین کا فتویٰ، مفتی صاحب کا فتویٰ، مفتی اسلام کا فتویٰ اگر کوئی حقارت سے زمین پر دے مارے تو یہ بھی کفر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھو گے. اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. نماز فرشتوں کی محبت کا باعث ہے. نماز
انبیاء کرام کا محبوب عمل ہے. نماز اللہ کی پہچان کا نور ہے، یعنی نماز یہ معرفت کا نور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. نماز ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے. یہ کتنا بڑا بد نصیب انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق چھین لی ہے. وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ایک سجدہ ایک گناہ مٹاتا اور ایک نیکی دلاتا. پتہ ہے آپ کو، اگر کوئی چاہے کہ اس کے درجے بلند ہو، اس کو چاہے کہ سجدوں کی کثرت کرے، جتنے سجدے کرتا رہے گا اللہ اس کے درجے بڑھاتا رہے گا. جتنے سجدے کرے گا یہ اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے. نبی آخری زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی. یہ جب دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھتا ہے نا، دماغ میں گناہوں کی نحوست بستی ہے نا، تو بندہ نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. مائیں کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، اٹھتے نہیں ہیں. ایک بزرگ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں آگ لگے اور تمہارا بچہ نہ اٹھے تو گھر کے باہر نکل کے بولا کیا کرو، میں نے بچے کو اٹھایا تھا، بچہ اٹھا ہی نہیں. بولو گی؟ کہا نہیں. کیسے اٹھاؤ گی؟ جس طرح تم نے اس کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اٹھانے کا ذریعہ بنایا، انداز اختیار کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی اس کو اٹھانے کا طریقہ بناؤ. فجر کا وقت شروع ہوا، صدائیں آتی رہی، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. مگر یہ کمرے کھڑکیاں بند کر کے سونے والے، رات بھر فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، عیاشیوں میں راتیں گزارنے والے، اوندھا منہ کر کے فجر کی نمازیں بستر پر قضا کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم پر چھت گرا دے تو کیا تم اس حال میں مرو گے کہ تمہاری نمازیں قضا ہے؟ اگر ماں باپ بچپن سے اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے اور اس اصول پر عمل کرتے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو سختی سے پڑھاؤ، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. نماز پڑھیں، نماز پڑھو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. اے جنت میں جانے کا شوق رکھنے والوں، خدا را نمازیں پڑھا کرو. اے اسلامی بہنوں، خدا را نمازیں پڑھا کرو، اپنے بچوں کو نمازیں پڑھایا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا پاس، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے. اے وہ مردوں جو اپنی عورت کی بد اخلاقی بدتمیزی کا شکار ہو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری عورت کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کروا دے گا. اے بے روزگاروں نماز پڑھو، رزق میں برکت کی تمنا رکھنے والوں نماز پڑھو. اے بیماری کی حالت میں جو لوگ ہو نماز پڑھو. بعض اوقات بندہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایک شخص سجدے کی حالت میں رو رہا تھا تو کسی نے کہا یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس کو اس بدگمانی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بدگمانی کی وجہ سے اللہ نے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا، بدگمانی کی وجہ سے. تلاوت درست ہونی چاہیے، سجدہ درست ہونا چاہیے، جلسہ درست ہونا چاہیے، قومہ درست ہونا چاہیے، تشہد درست ہونا چاہیے، سلام پھیرنا درست ہونا چاہیے، ہر چیز درست ہونی چاہیے، التحیات درست پڑھنی چاہیے، تسبیحات درست پڑھنی چاہیے، لباس درست ہونا چاہیے، کردار درست، سب کچھ صحیح ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہے. تم نماز کو درست کر لو، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کو درست کر لو، اللہ کی رحمت سے نماز تمہیں درست کر دے گی. تجھے اس پریشانی اور مصیبت سے نکالنے والا رب ہی ہے. اللہ ہے جو تجھے نکالے گا اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم سے. اللہ ہے جو تجھے نجات دلائے گا. اللہ ہے جو تیرے لیے راستے بنائے گا. ہاں وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ نکال دیا تھا. آنا اس رب کی طرف، عبادت کرنا اس رب کی، توبہ کرنا اس کی بارگاہ میں.
مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، وہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ نیکی وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اگر آپ کو نیک کر رہے ہیں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی توفیق ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ تم اگر سخاوت کرتے ہو تم پر تمہارے رب کا کرم ہے، تم نماز پڑھتے ہو تم کو تمہارے رب کا کرم ہے، اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تم پر تمہارے رب کا کرم ہے، تم اگر نیک ہو، پرہیزگار ہو، یہ صرف تمہارے رب کا تم پر کرم ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تقوی دیا، پرہیزگاری دی، تمہیں عبادت کی توفیق دی ہے۔ میں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے والا آپ کا دوست کیسے بن گیا؟ تم اپنے رب سے محبت کی باتیں کرتے ہو، تمہارے رب کی نافرمانی کرنے والا تمہارا دوست بن کیسے گیا؟ تم کیسے رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا دوست تمہارے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، موج مستیاں کرتے ہو؟ منقول ہے ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا، خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا جو کچھ اس میں ان سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ جب گھر سے چلے تھے تب سے ایک دھن تھی پیسہ کمانا ہے۔ ارے خدا کے بندو، نیکی کماؤ، ثواب کماؤ، اللہ کی رضا کماؤ، دولت جک مار کر تمہارے پیچھے آئے گی۔ تم دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دولت تمہارے آگے دوڑ رہی ہے۔ تم اللہ کی محبت کی طرف دوڑو، تمہارے پیچھے دولت دوڑے گی۔ تم آخرت کی تیاری کرو، اللہ تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ ہم صرف دنیا 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 کر رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض ہوتا۔ ان میں کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے۔ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا؟ اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، یعنی زمین کا ٹکڑا ناز کرتا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ کا نیک بندہ آیا تھا جس نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے ذکر کیا۔ یاد رکھو، جب گناہ گار کا جنازہ اٹھا کر اسے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ آگے عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب نیک آدمی کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میرے ان نعمتوں تک پہنچا دو جو میرا انتظار کر رہی ہیں۔ بار بار تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، کم از کم رات بندہ سونے سے قبل اپنی یہ عادت بنا لے کہ تجدید ایمان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو، کلمہ پڑھتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر لیا کرے کہ اللہ عز و جل مجھ سے اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔